غیبت کرے، اور ساتھ میں ایک شخص نے کیا کیا کہ اس کی بیوی بھی ساتھ میں بیٹھی تھی. اب وہ بزرگ بیٹھے بار بار اس کی طرف دیکھ رہے، نظروں سے گھور رہے. اب وہ شخص اس کی بیوی دیکھنے لگی اور بعد میں کہنے لگی ہو کہ یہ بڑے میاں بہت دیر سے میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہے. ایک مرتبہ برداشت کر لیا، دو مرتبہ برداشت کر لیا، تیسری مرتبہ اس کے شوہر کو غصہ آ گیا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، آپ میری بیوی کی طرف بار بار نظر اٹھا کر دیکھ رہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میرے باپ کے عمر کے ہیں، کچھ تو شرم و لحاظ کرو. تو بزرگ نے کیا کہا کہ تیری بیوی کا حق تیرے اوپر اتنا ہی ہے جتنا اس نے کپڑا جھاگ کر رکھی ہے. باقی کی جو نمائش کر رہی ہے تو وہ تو ہم کو بتانے کے لیے نہیں کر رہی، تو اور کس کے لیے کر رہی ہے؟ اگر میں نہیں دیکھوں گا تو پھر اس کو ناراضگی. اب یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اب جب اپنی بیوی کو لے کر آپ اسٹیج پر آ رہے ہیں، وہاں تماشے بتا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ کر وہاں پر اس کا سواگت کر رہے ہیں اور دوسری ویڈیو بنا کر اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں، تو یہ گویا کہ واقعتاً آپ اپنا حقیقی معنوں میں اسٹیٹس بتا رہے ہیں کہ میرا اسٹیٹس یہ ہے، سب سے تھرڈ کلاس کی کوالٹی کا میرا اسٹیٹس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نبی نے تعلیمات دے کر گئے پوری زندگی کیسے گزارنا، شادی بیاہ کی رسومات، ہر طریقہ ولیمہ کس طریقے سے کرنا، یہ تمام چیزیں زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. شادی بیاہ سے لے کے بچے کی ولادت سے لے کے بیت الخلا کے طریقے سے لے کے طہارت کے طریقے سے لے کے پوری زندگی گزارنے کے طریقے نبی نے بتا دیے. کوئی ایک چیز تو زندگی کے اندر ایسی بتا دو کہ جو نبی نے نہیں بتایا ہو. کوئی ایک چیز تو بتلا دو. ہر چیز نبی نے بتلایا، مگر ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا شریعت کا. شادی میں دیکھو پٹاخے پھوڑ کر سواگت کیا جا رہا ہے، ولیمے کے اندر دیکھو اس کو بھی تماشا بنا کے رکھ دیا. یہ ہم کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ اور شادیوں کے اندر فضول خرچی، کیا آپ سے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ قرآن نے صاف طور سے فرما دیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں، بیجا پیسوں کا اسراف کرتے ہیں، یہ شیطان کے بھائی. یہ قرآن صاف طور سے کہتا ہے. کیا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیں گے؟ کیا اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے؟ وہ تو ایک ایک رتی برابر ذرے برابر حساب دینے والا ہے. مال کہاں سے کمایا، جوانی کتنی بھی کہاں پر صرف کی، اپنی صحت کو کہاں خرچ کیا، اپنے وقتوں کو کیسے برباد کیا، صحت کی تندرستی بھی مال دیا، یہ کہاں پر خرچ کیا، ہر چیز کا حساب دینا ہے. تو کیا ولیمے میں بیجا پٹاخوں کا اسراف کیا، اس کا نہیں پوچھا جائے گا؟ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، گھر پر بیٹھے تو کس طریقے سے کھا رہے ہو، تھوڑا سا کھا رہے ہو تو اس کو صحیح طریقے سے کھا رہے ہو. شادی بیاہ میں دیگر لوازمات کھانے کے لیے جب پاس رہے تو اس کے اندر کھانے کی کس طرح بے حرمتی کر رہے ہو. الامات ورد کیا کھانے کی ناقدری، کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم سے رزق کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ آپ نے کھانے کی کتنی بے حرمتی کی. ہمارے دسترخوان دیکھ کر، چاہے شادی کا ہو یا ولیمے کا ہو، دسترخوان دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی جنگلی قبیلے کے اندر، کسی جنگل میں رہنے والے آدیواسی لوگوں سے بھی زیادہ بدتر لوگوں نے یہاں پہ کھانا کھایا. کہ نبی نے طریقہ سکھا کر نہیں دیا کھانے کا؟ کھانے پہ کتنی ناقدری ہوتی ہے. کیا کل آپ سے ایک ایک لقمے کا حساب ہوگا نہیں؟ ایک ایک چاول کے دانے کا، ایک ایک گیہوں کے گندم کے دانے کا کیا کل آپ سے حساب نہیں ہوگا؟ آپ دسترخوان پہ ہر ایک ذمہ دار ہے. میں خود ذمہ دار ہوں. اگر میں بھی جھوٹا پلیٹ میں چھوڑتا ہوں تو میرے سے بھی پوچھتاچھ ہوگی. میں اگر دسترخوان پہ گراتا ہوں تو میرے سے بھی پوچھتاچھ ہوگی. ہم سمجھتے ہر ایک دوسرے کو بولنے کے لیے کہ دسترخوان پہ گھان ہوتی ہے، مگر ہم خود اس کے اندر ملوث ہے. سب کیا سب دسترخوان پہ گھان کرنے کے لیے تیار، مگر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ کسی کی روٹی تھوڑی بچ گئی تو میں بھی اس کو اٹھا کر کھا لوں. یہ بھی تو ایک رزق ہے. کتنی محنت و مشقت کے بعد میں میرے رب نے میرے پاس میں بھیجا. اگر اللہ رب العزت کو ایسی ناگہانی بیماری مجھ پر مبتلا کر دے، میں وہ روٹی کا بھی محتاج ہو جاؤں گا. وہ روٹی بھی کھانا میرے لیے مشکل ہوگی. کیا حال ہمارے دسترخوان پہ ہوگا؟ شادی بیاہ کے دسترخوان دیکھو، پکانے والا 2 کنٹل کھانا بنا رہا ہے تو دسترخوان پہ 1 کنٹل سے زیادہ گھان نظر آ رہی ہے. 3 کیرٹ سے زیادہ چاولوں کی گھان نظر آ رہی ہے. 2 کیرٹ بھر کے اس کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے تو شادی کے بعد میں، ولیمے کے بعد میں جو گھان پھینکی جاتی ہے نا، آپ وہاں جا کر بھی دیکھا کرنا، کبھی وہاں کا بھی دور کرنا.
تو کیا وہ رزق آپ کے پاس میں بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ حتیٰ کہ نبی کریم نے یہاں تک بتا دیا کہ کھانے کے بعد میں برتنوں کو صاف کر کے کھاؤ. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جو برتن کو صاف کر کے کھایا جاتا ہے وہ برتن بھی دعائیں ہیں. کتنی باتیں بتلانا. اب ہماری زندگی کے اندر باتیں سن کر ہم سن ہو چکے مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے لیے ان باتوں کا خیال رکھو. یہ چیزوں کی ناقدری کریں گے تو کہیں اللہ رب العزت یہ نعمتوں کو چھین نہ لے. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.